الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال الله جل وعلا والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم وقال الله جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک جان ہے اور ایک مال ہے. کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہم میں سے ہر ایک کے پاس صرف اور صرف دو چیزیں ہیں، جان اور مال. تیسری کوئی چیز نہیں. اب اس جان میں اور مال میں انسان جو تصرف کرتا ہے، جو ان کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنی خواہش اور اپنی چاہت کے مطابق ان کو استعمال کر رہا ہے، یا اللہ کے حکم کو اپنے اختیار کے اوپر لاگو کرتے ہوئے اس کا پابند بن کر ان کو استعمال کر رہا ہے. ایمان میں اور کفر میں بس یہی فرق ہے. ایمان نام ہے اس چیز کا کہ آدمی اپنی جان اور مال دونوں میں اپنے تمام تر اختیار کو اللہ کے حکم کا پابند بنا دے. مجھے اختیار حاصل ہے، میں جیسے چاہوں اپنی جان اور مال میں تصرف کر سکتا ہوں، لیکن میں نے جیسے چاہنے کو قربان کیا اللہ کے حکم پر، کہ جیسے میں چاہوں گا ویسے نہیں، جو اللہ کا حکم اور اللہ کی اجازت ہوگی ویسا میں کروں گا. یہ ایمان ہے. اور میری جان ہے، میرا مال ہے، میری مرضی ہے، یہ کفر. اللہ کی دی ہوئی جان میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں، دونوں اللہ کی امانتیں ہیں. جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں. تو اللہ کی دی ہوئی جان میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اپنی چلاتا ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، خواہشات کا راستہ ہے. یہ خود اپنی خواہش کو معبود بنانے کا راستہ ہے کہ اس کا معبود اس کی خواہش ہے. تو وہ تو ہم نے چھوڑ دی، اس کی تو بحث ہی نہیں. ہم نے تو ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کا مذاکرہ ہے، اس کے بارے میں غور و فکر ہے کہ میں اپنی جان میں اور اپنے مال میں اللہ کے حکم کا پابند بن کر زندگی گزاروں. یہ وہ ایمان کا تقاضا ہے جو ایمان میں لایا ہوں.
کبھی بھی اپنی جان میں اور اپنے مال میں اپنے کو خود مختار نہ سمجھوں۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایمان وقتی چیز نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کی سونے جاگنے، گھریلو، باہر، ساری جتنی بھی زندگی ہے، تمام شعبہ زندگی میں ایمان ساتھ ساتھ ہے، اس کی روشنی میں چلنا، جان میں ہی مال میں۔ چنانچہ اس آیت میں اس کا صاف اعلان ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی خرید لیے، لے لیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ تو میری جان اور میرا مال جنت کے عوض میں اللہ نے خرید لیا۔ جب اللہ نے خرید لیا تو یہ اب اللہ کی چیز ہوئی، جو اجازت ہوگی ویسا میں کروں گا۔ تشہد میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اسی کا اقرار اور اس کی تجدید کرتے رہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہاں ایک تیسری چیز کا بھی ذکر آ گیا، جان اور مال، وہ جان میں ہی شامل ہے، تیسری چیز وہ جان میں ہی شامل ہے، لیکن اس کا اضافتاً الگ سے ذکر بھی کیا اس کی انتہائی اہمیت کی بنا پر، اور تینوں میں اسی کو سب سے پہلے رکھا، التحیات۔ یہ ہے زبان۔ زبان جان میں داخل ہے یا نہیں؟ جان کا حصہ ہے زبان۔ باقی اعضاء و جوارح، پورے جسمانی صلاحیتوں میں زبان بھی داخل ہے، لیکن اس کو یہاں الگ ذکر کیا، اور الگ بھی دونوں سے پہلے مقدم ہے کہ زبان اللہ کی ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ، آج جتنے مسائل ہیں اس زبان کی پیداوار ہے۔ زبان اللہ کی جب نہیں رہتی تو پھر یہ فساد پھیلاتی ہے۔ جو زبان اللہ کی ہو جاتی ہے وہ زبان بہار لاتی ہے، گھر میں بھی لاتی ہے، معاشرے میں بھی لاتی ہے، حکومت میں بھی لاتی ہے، ایوانوں میں بھی لاتی ہے، عدالتوں میں بھی لاتی ہے، کیونکہ یہ زبان اللہ کی بنی ہوئی ہے۔ اور جو زبان اللہ کی نہیں تو وہ زہر سے زیادہ زہریلی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ اسی لیے کہا کہ جس کی زبان بن گئی وہ آدھا انسان بن گیا، اس کا آدھا کام ہو گیا ہے۔ اور جب تک زبان نہیں بنی، یہ لاکھ روپے کا سوٹ پہنے ہوئے اور 2 روپے کا نہیں ہے، کیونکہ زبان ہی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ 1 کروڑ کی گاڑی کے اندر بیٹھا ہے تو وہ گاڑی جو ہے وہ باہر کی ہے، اندر بیٹھنے والے کی 1 کروڑ کیا 1 روپیہ بھی قیمت نہیں۔ التحیات للہ، اللہ ہمیں اس پر آنا نصیب۔ سب سے پہلے زبان مجھے دے دو، اس زبان سے وہ بولوں گا جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد و ثنا صبح سے لے کر شام تک ایسا لگتا ہے کہ پورے جسم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز یہ زبان ہی ہے۔ دکان پر بیٹھوں، اس کو اللہ کا بنا کے رکھوں، کورٹ کچہری میں بیٹھا ہوں، وکیل ہوں، جج ہوں، یہ زبان اللہ کی بنا کے رکھوں۔ کرسی پر بیٹھا ہوں، اختیارات کی کرسی پر، گھر میں بیٹھا ہوں، نانا ہوں، دادا ہوں، شوہر ہوں، بیوی ہوں، یہ سب عہدے ہیں۔ صرف صدر اور وزیر اعظم وہی عہدہ نہیں، شوہر ہونا بھی ایک عہدہ ہے، بیوی ہونا بھی ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے۔ میں بھائی ہوں، یہ بھی ایک عہدہ ہے، میں بہن ہوں، یہ بھی ایک عہدہ ہے،
زندگی میں یہ جتنے اختیارات اور جتنے یہ عہدے ہیں، جن کو کوئی عہدہ سمجھے یا نہ سمجھے، ہے سب ذمہ داری والے منصب، اس میں جہاں کہیں بھی ہوں میری زبان اللہ کی بن جائے۔ والصلوات، اب باقی جان کا یہ آ گیا، گویا کہ ابتدا یہاں سے ہوگی، اس لیے اللہ والے ابتدا میں ذکر پر لگاتے ہیں، تھوڑا ذکر دے دیا تو یہ ذکر اس لیے نہیں کہ اب پہنچ گیا، یہ تو ابتدا ہے، تمہاری زبان تو اللہ کو بیان کرے، اللہ 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 جب تمہاری زبان کرے گی تو یہ تمہارے پورے وجود کو اللہ کا بنانے کا قاعدہ ہے۔ الف با تا، جو بچہ پڑھتا ہے الف الف با سارا دن لگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا ہے؟ الف با میں کیا رکھا ہے؟ رکھا ہے اسی میں سب کچھ رکھا ہے، یہی الف با اس کو حافظ قرآن بنائے گا، یہی الف با اس کو مفتی بنائے گا، یہی آج کا الف با تا اس کو مفسر بنائے گا، یہی اس کو الف با جو رٹ رہا ہے کل یہ شیخ الاسلام بنے گا، یہی مفتی اعظم پاکستان بنے گا، یہ ابتدا ہے الف با اللہ اللہ اللہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمہ اللہ ایک سانس میں 200 مرتبہ اللہ کہتے تھے، اللہ اللہ۔ کیا دولت تھی اللہ کے تعلق کی کہ 16 سال میں بیٹا جو شاہ ولی اللہ بن کر پھر بعد میں چمکا، وہ 16 سال میں صاحب نسبت صاحب مسند بن چکا تھا۔ تو غرض یہ کہ زبان اللہ کی بنانا، اس کے لیے ابتدا اللہ کا ذکر ہے، پھر التحیات للہ کے بعد والصلوات، اب پوری جان اب اللہ کی بنے گی، راستے پہ چڑھ گیا، راستے پہ لگ گیا، اب اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، اس کا سارا وجود اللہ کی رضا کے راستے پہ لگ گیا ہے، یہ اللہ کا بن جائے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے ہائی کلاس ہے وہ کیا ہے؟ پہلے پرائمری ہے، مڈل ہے، تو ترتیب ہوتی ہے، پرائمری تو کی نہیں اور میٹرک میں جا کے داخلہ لے لے، کیا آئے گا اس کو کیا پتا الجبرا کیا چیز ہے؟ تو بھائی انٹر میں جائیں گے، پہلے ترتیب ہے تحیات للہ، یہ زبان اللہ کے بنانے کی محنت، پھر اگلی کلاس والصلوات، پورا سراپا وجود جان یہ اللہ کی بنانے کی محنت، اب اس کے بعد ہائی کلاس، ہائی پیپر، ہارڈ پیپر، مشکل جو سبجیکٹ ہے وہ آیا والطیبات، مال روپیہ پیسہ دولت، اس میں اللہ کا بن کر چلنا۔ ایک صاحب پی ایم ٹی بناتے ہیں، یہ بجلی کی پی ایم ٹی، 25 لاکھ روپیہ جو لیتے ہیں وہ 7 لاکھ روپے میں پی ایم ٹی بنا رہا ہے، یہ 25 میں سے 7 نکالے کتنے ہوئے؟ 18 لاکھ کا نقصان کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو 25 لاکھ میں بنا کے دے رہے، تم وہی بلکہ اس سے اچھا معیاری کام 7 لاکھ میں کر رہے ہو، یہ وہ طیبات پہ پہنچا ہوا ہے، بظاہر 18 لاکھ روپے کا نقصان کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس نے 18 لاکھ روپے لیے، اس نے اللہ کو لیے، جھوٹ سے، دھوکہ دہی سے، غلط بیانی سے یہ بچا ہے، اس نے کاغذ لیے، اس نے زمین و آسمان کے رب کو لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے انصار سے کہا تھا، انصار کیا تم نہیں پسند کرتے کہ لوگ بکریاں، اونٹ، جانور لے کر گھروں کو لوٹیں اور تم اللہ اور اللہ کے رسول کو لے کر گھروں کو لوٹو، تو اس پر راضی نہیں ہو؟ تو یہ تیسری چیز ہے مال،
تو خلاصہ یہ کہ جان بھی اللہ کا اور مال بھی اللہ کا. مال کے کمانے میں بھی اور مال کے خرچ کرنے میں، یہ دو ہی شعبے ہیں، کمانا اور خرچ کرنا. بس اتنی سی محنت ہے کہ کمانے میں بھی اللہ کا پابند بن جائے، حرام سے بچ کر حلال کمائے. پولیس والا ہو، مزدور ہو، مکینک ہو، دکاندار ہو. یہ نہیں کہ صرف پولیس والے ہی، نہیں، میں مکینک ہوں، میں بھی گڑبڑ کرتا ہوں تو میں تو پولیس والے سے زیادہ بدتر ہوں. بعض لوگ بدنام ہو جاتے ہیں. وہ وکیل جو رشوت لے کر غلط کو صحیح قرار دینے میں لگا ہوا ہے، میں بھی اس وکیل کی طرح ہوں. صحیح گاڑی کو غلط باور کروا کر خواہ اس میں مسئلے نکال کر 500 کے بجائے 5000 کا بل بنا دیا، تو یہ مکینک بھی تو اس وکیل کی طرح ہوا. میں ڈاکٹر ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس ڈرپ کی، لیکن میں نے ڈرپ بھی لکھ دی، میں نے یہ بھی لکھ دیا، میں نے وہ بھی لکھ دیا. 200 کا علاج میں نے 1000 کو پہنچا دیا. تو یہ ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھ کر میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جو چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے پولیس والا کر رہا ہے. جیسے تو جو جہاں بھی ڈنڈی مارے گا، چلاکی اختیار کرے گا غلط کو، تو وہاں وہ نقد اللہ سے محروم ہو گیا، کیونکہ اس نے مال میں اللہ کی پابندی چھوڑ دی. تو حلال میں کمانا اور حلال میں خرچ کرنا، یہ تو چلتا پھرتا جنتی انسان ہے. اور مسلسل محنت کرے گا تو اللہ یہ کام آسان کرے گا، ورنہ بال سفید ہو جائیں گے. ابھی بھی غلط جگہوں سے لینے کی تگ و دو میں ہے کہ یہاں سے ہتھیا لوں، یہاں سے پکڑ لوں، یہاں سے لے لوں. ارے ادھر قبر کا اعلان ہونے والا ہے اور یہ یہاں غلط راہوں سے اور غلط طریقوں سے مال بٹورنے کی فکر میں ہے. انا للہ. تو کل حسرت ہوگی کہ وہ مختصر سی زندگی میں کہاں گنوا گیا. تو صحیح مال، ایک ایک پائی پیسہ دیکھا بالا تولا چھانا ہوا ہو، اور میں نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے. اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی. میں کروڑوں میں کھیلوں گا تو بھی دیکھے بالے حلال پاکیزہ ہوں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، میں صرف بچنا چاہوں گا. کرپشن اور رشوت اور کیسی کیسی بیماریوں کی فضا میں جو بچ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو کیسے بچاتا ہے. آج بھی بچ رہے ہیں. اور پھر خرچ کرنے میں بھی اپنی ذات پر، بیوی بچوں پر، اڑوس پڑوس جہاں بھی ہو، وہ میں کمائی اسی لیے رہا ہوں کہ کمانے کا بھی میں من جانب اللہ مسئول اور جواب دہ ہوں، اور خرچ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ایک خرچ کے ذریعے سے میں اللہ کو لینا چاہتا ہوں. اپنے بچے کو 10 روپے کی خرچی دی، اس 10 روپے کی خرچی دینے پر بھی اسی اجر کی امید رکھوں اللہ سے جو فقیر کو 10 روپے صدقے کی نیت سے دی. یہ نہیں کہ فقیر کو 10 روپے دیا صدقہ، وہ تو ثواب کی چیز ہے، یہ ایسے ہی خام خواہ. انا للہ. تو آدھی دولت ضائع کر دی. گھر کا بجٹ ہے، 5-10 ہزار بجلی کا خرچ ہے، گیس کا بل ہے، اور راشن ہے، گھر کی یہ تمام ضروریات، وہ ایسے ہی خواہ مخواہ ہے. تو سب کو ڈبو دیا. نہیں، مسجد میں لگانا، کسی فقیر اور کسی ضرورت مند کی اعانت میں لگانا، کسی کو حج اور کسی کے عمرے کو پہ بھیج دینا، اس کا خرچ اٹھانا، اسی اجر کا میں اللہ سے اس پر بھی امیدوار اور طلبگار ہوں جو میں گھر کا بجٹ چلا رہا ہوں. یہ بھی اسی اللہ کی خاطر ہے، یہ بھی فریضہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں. 1 روپیہ بھی میں اللہ کے سوا کہیں نہ لگاؤں. جہاں بھی لگاؤں اللہ کے لیے لگاؤں، اس سے میں اللہ چاہتا ہوں. میرے پاس غیر اللہ کے لیے 1 پیسہ نہیں.
اور جتنا ہے میرے پاس مال وہ سب اللہ کے لیے ہے، غلط کے لیے 1 روپیہ نہیں، اللہ کے لیے لاکھوں حاضر ہے۔ تو یہ قبولیت کی چیز ہے۔ اللہ جس کے جان کو قبول کرتے ہیں اس کی جان کو بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جس کے مال کو قبول کرتے ہیں اس کے مال کو بھی اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جو شریعت اور طریقت کے جامع تھے اور مرجع تھے، ان کا یہ ملفوظ ہے کہ تم اپنے اخراجات بتاؤ، میں تمہاری آمدنی بتا دوں گا۔ تم اخراجات بتاؤ، کہاں کہاں خرچ کر رہے ہو، کہاں کہاں لگ رہا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا تمہاری انکم کیسی ہے۔ مطلب یہ ہے، اشارہ کر دیا کہ حلال اور پاکیزہ جب آتا ہے تو حلال اور پاکیزہ راستوں کو اختیار کرتا ہے، جو ایسا ویسا آتا ہے وہ ایسے ویسے ہی راستوں میں نکلتا ہے۔ پولیس والا چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر کسی بے گناہ بائک والے، کسی گاڑی والے، اور رک جاؤ، 100-500 کا نوٹ لیا، گھر گیا تو آگے پتہ چلا 10,000 کا خرچہ تیار ہے، لیا تھا 500 نکلا 5,000، یہ اس نے راستہ بنایا۔ کچہری میں وکیل صاحب کھڑے ہیں، اچھی تکڑی مضبوط فیس، بڑے مشہور وکیل ہیں، وہ تکڑی فیس وہاں سے لے کر آئے نہیں کہ ادھر پتہ نہیں کہاں نکل رہی ہے۔ ایک صاحب، کئی سال پرانی بات ہے، ماہوار 23 لاکھ روپیہ سیلری ہے، کئی سال پرانی بات، 23 لاکھ روپیہ سیلری ہے ماہوار، اور حال یہ ہے کہ خودکشی کرنے کے ارادے میں۔ رات کے کسی وقت 11 بجے کے قریب آئے، میں اٹھا تو خیر آدھ پون گھنٹہ ان سے بات چیت ہوتی رہی، تو تھوڑا اللہ نے کرم کیا، ان کو حوصلہ ملا۔ تو آج تک وہ عبرت ہوتی ہے کہ اللہ کے بغیر زندگی آدمی پر اللہ سے باہر ہے، ورنہ تو مرنے سے پہلے آدمی مرتا ہے۔ تو جان کے بعد مال کے کمانے میں اور مال کے خرچ کرنے میں بھی میرا ایمان مجھے اللہ کا پابند بناتا ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، میرے لیے پاخانے سے زیادہ ناپاک ہے اگر وہ غلط ہے، ترچھی نظر بھی نہ ڈالوں، بلڈنگ ہے، گاڑی ہے، ہو میرے لیے مٹی بھی نہیں ہے۔ میرے لیے حلال کی 2 باسی روٹی سونے سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس باسی اور سوکھی روٹی پر مجھے اللہ ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا ساتھ ملے گا، حلال لقمہ ہے، میرا سجدہ بارگاہ خداوندی میں پہنچے گا، میرا سبحان اللہ اللہ کو بہت پسند آئے گا، اور وہ لاکھوں ہوں کروڑوں ہوں تو ہوتے ہوں، اس کے لینے کے بعد میرا سجدہ مٹی ہو جائے گا، اس کے لینے کے بعد نماز منہ پر مار دی جائے گی، اس کا ایک لقمہ لینے کے بعد 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا وہ لاکھوں کروڑوں کا جو غلط ہے وہ لیا، تو فرمایا کہ جس لباس میں 9 درم حلال کے ہیں، 1 درم حرام کا ہے، جب تک یہ لباس جسم پر رہے گا اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا، تو میرے کس کام کا؟ ہمت بلندار پیش خدا و خلق، مسلمان اسلام اور ایمان اس کی نگاہ بہت اونچی کر دیتا ہے، کسی کے مال پر، کسی کی چیز پر، کسی کی وراثت پر، کسی کی گاڑی اور بلڈنگ پر ایک مسلمان کی نظر پڑے، یہ اسلام اور ایمان اس پستی سے اس کو کب کا اٹھا چکا ہے۔ اگر پڑھ رہی ہے تو پھر میرے اسلام میں ڈیفیکٹ ہے، میرے اسلام میں گڑبڑ ہے، میں اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کروں، نام کا مسلمان ہوں، عملاً تو میں کچھ اور چل رہا ہوں۔
تو جان کے اندر بھی اللہ کا بننا، مال، دو ہی چیزیں ہوئی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ جان اور مال دونوں لے چکا ہے. اب ان دونوں میں اللہ کا پابند بن کر چلنے کی فکر. وہاں مال لگاؤں جہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو. اس وقت پوری امت کے سامنے ایک بہت بڑا تقاضا ہے. فلسطین کے مسلمان، بے گھر مسلمان، وہ مجاہدین کی، شہداء کی مائیں، وہ ان کی بیوائیں، وہ ان کے مسکین، وہ ان کے بے گھر بچے، وہ سارے اس وقت پوری امت کے سامنے بہت بڑا مصرف ہیں ان کے مالوں کا. اور پوری امت، اللہ نے اس امت کو بہت ہمدردی اور غمخواری دی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کے ساتھ روحانی ربط، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ سب سے زیادہ درد مند یہ امت ہے، سب سے زیادہ غمخوار یہ امت ہے. آج اسرائیل کے یہودیوں سے پوچھو، اللہ ان کو عقل دے، سمجھ دے. ان یہودیوں کا یہ کہنا تسلیم کرنا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم ہم پر نصارہ نے کیا ہے، کرسچین نے کیا ہے. ان کی تاریخ بتاتی ہے سب سے زیادہ یہودیوں پر ظلم نصرانیوں نے کیا ہے. اور ان یہودیوں کے سمجھدار یہودیوں کا یہ اقرار اور اعتراف ہے کہ سب سے زیادہ امن ہم نے مسلمانوں سے پایا ہے. اس امت کا یہ 1300-1400 سالہ دور یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ امن ان کو مسلمانوں سے ملا ہے. آج ان کا آپس میں ایکا ہونا، یہ تو بدماشوں کا ایکا ہے، چوروں اور لفنگوں کا ایکا ہے، قابض اور غاصب اور استعماری قوتوں کا. جیسے لٹیرے ہیں، یہ کچے کے ڈاکو ہیں، آپس میں ایک کر لیتے ہیں، یہ ایک ہے. ورنہ تو تمہاری تاریخ آپس میں منافرت سے بھری پڑی ہے، اور تمہارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بیٹھتا. ایک طرف تم ہولی فیملی کے قائل ہو، ہولی فیملی، جن کو تم ہولی فیملی قرار دیتے ہو. یہودی تو نعوذ باللہ ان کے بارے میں کیسی زبان بولتے ہیں. مسیح علیہ السلام کو العیاذ باللہ کیا کچھ کہتے ہیں، ہم تو زبان سے بول بھی نہیں سکتے. حضرت مریم کو وہ کیا کہتے ہیں، تو تمہارا تو کوئی جوڑ بھی نہیں. مسیح علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت پڑی ہے، داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت پڑی ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. تو ان ملعونوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم جو ہوا وہ نصارہ کی طرف سے ہوا. تو بہرحال آج وہ جو تاریخ میں ظالم اور مظلوم تھے، آج وہ دونوں ظالم بن چکے ہیں. اور پوری دنیا کے دیکھتے ہوئے سر عام فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر وہ اپنی طاقت جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں، اپنے غرور اور تکبر اور گھمنڈ کو بتانا چاہتے ہیں. اور غرور اور تکبر کے وہ فرعونی بول کہ ہم جو ہے وہ چند دنوں میں مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ بدل دیں گے. اللہ نے تمہاری اوقات تمہیں دکھا دی، چند مٹھی بھر مجاہدین اور درویش مسلمانوں کے ذریعے، کہ تم چھوٹی سی غزہ میں ایسے مار کھا گئے. اور آج وہ پورے امن و اطمینان کے ساتھ اسی غزہ سے باہر آ رہے ہیں اور تمہارے قیدی چھوڑا جو ہے وہ آزاد کر رہے ہیں. اور تمہارے قیدی جو ان کے ہاتھوں سے آزاد ہو رہے ہیں وہ تمہارے نعرے نہیں لگا رہے، ان کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ان کو وہ محبت، وہ امن، وہ اکرام اور وہ حفاظت جو حماس کے مجاہدین کے ہاتھوں ملی، انہوں نے اپنے ہاں بھی وہ چیز نہ دیکھی. اور تم ظالم، دہشت گرد، دقیانوس، تنگ دل اور درندگی کا وصف رکھنے والے، تمہارے جیلوں سے جو فلسطینی مسلمان قیدی رہائے ہو رہے ہیں، ایک قیدی ایسا رہا ہوا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچان سکا، اس پہ اتنا تشدد کیا. 10-15 سال سے تمہاری جیل میں ہے. جب وہ آزاد ہوا، رہا ہوا، تو والدین اس سے مل رہے ہیں، وہ والدین کو بھی نہیں پہچان رہا. تو دہشت گرد اور ظالم درندہ کون ہے؟ وہ تو تم ہو.
اور انہوں نے تمام تر تمہاری بمباری، ظلم، تشدد کے باوجود تمہارے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج وہ لٹے پٹے بے گھر، جن کی بلڈنگیں، جن کے اسپتال سب بمباری کی نظر ہوئے، آج امت کے سامنے بہت بڑا وہ مصرف ہیں کہ آگے بڑھ کر اپنے مال ان پہ لگائیں، ان کی بحالی کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کے لیے۔ اور الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے اور امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ آواز لگی اور جماعت مسلم مارواڑی سلاوٹا جماعت ان کی سرپرستی میں اور ان کی فکر سے یہ جو ہے وہ آواز لگی۔ آج ساری مساجد میں اس کے لیے اعلان ہو رہا ہے، یہاں بھی حضرات تشریف لائیں گے، اس لیے آپ تمام احباب سے اس مبارک سلسلے میں جتنا ہو حصہ لینے کی درخواست ہے۔ اس موقع پر تو وہ حضرات موجود ہوں گے ابھی نماز کے بعد، لیکن اس کے بعد بھی اپنے گھروں میں آواز پہنچائیں، خواتین ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، سب اس میں شریک ہوں۔ 10 روپے اور 100 روپے کا معاملہ نہیں، معاملہ حصہ لینے کا ہے۔ میں حصہ لے لوں، حصہ بقدر جسہ، جتنا اللہ توفیق دے اس میں حصہ ڈالیں، اور اس کے لیے مسلسل صدر جماعت ہیں، مجلس عاملہ ہیں، جماعت کے ذمہ دار حضرات ہیں، ان سے رابطہ رکھیں اور اس طرح ہم انشاءاللہ سارا یہ تعاون جماعت کی سرپرستی میں آگے پھر وہاں انشاءاللہ بھیجنے کی ترتیب ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو جان اور مال مکمل اللہ کا بن کر زندہ رہنا نصیب فرمائے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو سراپا اللہ کے بنے ہوئے اللہ کے پاس جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔